باز ہیں. اگر وہ کہتے ہیں ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تابا خاک خراش گر، یعنی افریقہ سے لے کر سینٹرل ایشیا تک ایک مسلمان بلاک بنے، اس کو یونائٹڈ اسٹیٹس آف اسلام میں کہتے ہیں نا. تو دا پوائنٹ از کہ اگر یقین کیجئے کہ دنیا کے کوئی مسئلہ جو آج پاکستان کو درپیش ہے اس میں ہر مسئلے کا حل، علاج، انالیسس، ڈسکشن، ڈائگنوسس علامہ اقبال نے ملے. جی فاطمہ. میرے خیال سے جو ان کی اینٹی تھیٹیکل جکسٹاپوزیشن آف دا ٹو تھنگز ہے، جہاں تک کنٹری کا سوال ہے تو آئی وڈ ٹوٹلی ایگری ود ہم. مجھے صرف ایک چھوٹا سا کوشچن کرنا ہے. جہاں تک ہیٹروجینس ہماری جو سوسائٹی اٹس ویری ہیٹروجینس ایز فار ایز دا تھنکنگ اپروچ از کنسرنڈ. تو مسلمانوں کے اندر اب کیونکہ ہماری سوسائٹی میں یہ پرابلم آتا جا رہا ہے، یوتھ اپ کمنگ جو ہماری ہے اس میں یہ بڑا پرابلم رہتا ہے. آدھے لوگ جو ہے وہ اسلام کی بات کرتے رہتے ہیں، آدھے لوگ جو ہے وہ پالیٹکس کی بات کرتے رہتے ہیں، اور کچھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ جو ویوز ہیں لوگوں کے وہ بہت آہستہ آہستہ جو ہے وہ چینج ہوتے جا رہے ہیں اور ماڈیفائی ہوتے جا رہے ہیں. جو میں نے ورڈ کا بڑا اینٹی تھیٹیکل جکسٹاپوزیشن ہے وچ یو آلریڈی ایکسپلینڈ. تو اس کے اندر مجھے صرف یہ بتائیں کہ یوتھ ایک بے لگام گھوڑے کی طرح ہوتا ہے. صرف مجھے یہ بتائیں کہ واٹ سارٹ آف اے سولوشن آف اے پینیشیا وڈ یو ایڈوائز؟ کس قسم کا سولوشن یا پینیشیا آپ بتائیں گے اس میں؟ ایک بات فاطمہ بالکل سمپل ہے کہ ہمارے فاؤنڈنگ فادرز نے یہ مقصد پاکستان جس مقصد کے لیے بنایا تھا، قائد اعظم کو ہمیشہ سیکولر بنا کے پریزنٹ کیا جاتا ہے. جسونت سنگھ کی کتاب دیکھیے ابھی نکلی، اس میں کہا اقبال تو ایگزسٹ نہیں کرتے تھے، قائد اعظم بہت سیکولر مین. یہ ساری خرافات پچھلے 62-63 سال سے ہو رہی ہے. یہ ڈیلیبریٹ ڈس انفارمیشن ہے. ہم اس سویلائزیشن کے بارے میں کہتے ہیں، اس مغربی تہذیب کے بارے میں، کہ اس کی سب سے بڑی صلاحیت یہ نہیں ہے کہ یہ انسانوں کو تباہ کر سکتی ہے، نہ اس کی یہ صلاحیت ہے کہ یہ انسانوں کے اکنامک سسٹم کو کنٹرول کر سکتی ہے، نہ اس کی یہ صلاحیت ہے کہ یہ بیماریاں پھیلا کر میس جینوسائڈ کریٹ کر سکتی ہے. اس تہذیب کی سب سے بڑی صلاحیت جو شیطانی طاقت اس کے پاس ہے کہ پوری دنیا کو یہ جھوٹ بول کر ڈس انفارمیشن پھیلا کر کنفیوز کر سکتی ہے. دس از دا موسٹ پاورفل ٹول دیٹ دس ماڈرن ویسٹرن سیولائزیشن ہیز. دے کنٹرول مائنڈس، دے کنٹرول دی ہارٹس، دے کنٹرول دی ویژنز، پرسپشنز. سارا کھیل پرسپشنز کا ہے. بالکل صحیح. تو ہماری قوم کو، ہمارے نوجوان بچوں کو کنفیوز اسی لیے کیا جاتا رہا ہے کہ تمام دانشور اس ملک کے، ہم کہیں گے یہ خرافات بکتے رہے ہیں کہ قائد اعظم سیکولر تھے اور سیکولر پاکستان چاہتے تھے، اور قائد اعظم کا علامہ اقبال کی آئیڈیالوجی سے کوئی تعلق نہیں تھا. اقبال کو تو ویسے غائب کر دیا، لہذا قائد اعظم کو ڈاؤٹ فل کر دیا. لہذا جو آپ کی فاؤنڈیشنز تھیں جب آپ نے وہ کنفیوز کر دی، اور یہ آج بھی ہو رہا ہے. پاکستان کے 25 دسمبر کو یہ جب قائد اعظم کا برتھ ڈے سالگرہ کا دن ہوتا ہے، آپ پورے چینل اٹھا کے دیکھ لیجئے، باقی کسی چینل پہ یہ ڈسکشن نہیں ہو رہی تھی کہ قائد اعظم کو اگر سمجھنا ہے تو علامہ اقبال کو سمجھیے، کیونکہ قائد اعظم کو کریٹ کرنے والے اقبال ہیں. اقبال اور قائد اعظم کو آئیڈیالوجی کو الگ کر کے آپ قائد اعظم کو نہیں سمجھ سکتے. بالکل. ہر جگہ یہی کہا جا رہا تھا کہ قائد اعظم واز اے سیکولر مین، ہی وانٹڈ اے لبرل سوشلسٹ ویسٹرن ڈیموکریسی، اور خرافات ربش. تو لیکن اب نوجوانوں میں دیکھیے بات یہی ہے کہ اس سائیوپس کا مقابلہ سائیوپ سے ہی کیا جا سکتا ہے، انفارمیشن وار سے ہی کیا جا سکتا ہے. اس ڈس انفارمیشن کا مقابلہ سچ بول کے کیا جا سکتا ہے. اینڈ الحمدللہ دس از واٹ دی اسٹریٹجی ہیز بین. اور اب نوجوان جیسے ہم نے کہا نا کہ سوال کر رہے ہیں، وچ از دا موسٹ پازیٹو تھنگ. اب وہ کلوز مائنڈیڈ نہیں ہے کہ جو ان کو رٹے کی طرح پڑھا دیا گیا، انہوں نے یاد کر لیا اور آنکھ بند کر کے رکھ دی کہ اب ہمیں اس کے بعد کہ علامہ اقبال جو تھے وہ صرف پاکستان بنانا چاہتے ہیں، مصور پاکستان تھے اور ختم رول اس کے بعد. نو، ناؤ پیپل آر کوسچننگ، پیپل آر آسکنگ کوسچنز. اگر وہ صرف مصور پاکستان تھے تو انہوں نے فارسی میں کیوں شاعری کی؟ اگر وہ صرف مصور پاکستان تھے تو وہ ان کو یہ کیوں کہا ان کے استادوں نے کہ یہ اقبال از دا پوئٹ آف دا فیوچر؟ یہ انہوں نے کیوں کہا ہی از دا مین ایٹ وار ود ہز ایج؟ بالکل. یہ سوالات. جی حارث زید صاحب اتنا زبردست طریقے سے انہوں نے بیان کر دی، کافی ساری چیزیں تو یہیں پہ کلیئر ہوگی. آپ کی بات سے میں پوری طرح سے متفق ہوں کہ یہ سائبر اور جو ہماری جنگ چل رہی ہے میڈیا کے تھرو، چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں، ڈی ڈے لینڈنگ نارمنڈی کی تو ہر جگہ ہر فلم میں آپ کوئی بھی اٹھا کے دیکھ لیں دکھائی جاتی ہے، لیکن اس کی کانٹریری آپریشن بیگریشن ہو رہا تھا جہاں پہ جرمن 4th آرمی نے ہتھیار ڈال دیے تھے، رشین نے شروع کیا، وہ آج تک ہمیں نہیں بتایا جاتا کہ رشین نے کتنی کیجویلٹی کی اور وہاں ان کو کتنی کامیابی ملی. سائبر کی لڑائی تو چل رہی ہے، میں بالکل مانتا ہوں، لیکن ایز اے نوجوان جب میں ٹی وی دیکھتا ہوں، ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے کہا اور میں نام نہیں لوں گا کیونکہ میں خود جرنلزم سے میرا تعلق ہے، میرے ہی برادری کے کچھ بڑے بڑے اینکر پرسن آ کے ٹی وی پہ کہتے ہیں کہ جی بنو تو ہاتھ سے نکل چکا ہے، وزیرستان تو ہاتھ سے جا چکا ہے، حالانکہ وہ نہیں علاقوں کے رہنے والے. ہم دیکھ کہتے ہیں وہاں تو اتنا کچھ نہیں جتنا یہاں پہ یہ آپ نے لفظ استعمال کیا، خرافات بولتے رہتے ہیں اور یہ ڈس انفارمیشن پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں. یہاں کا جو پنجاب کا، سندھ کا، بلوچستان کا یا ایک فیڈرل میں رہنے والے ایک لڑکے لڑکی، تو وہ جب یہ سب کچھ دیکھتے ہیں وہ تو پریشان ہو جاتے ہیں، تو کہتے ہیں یار واقعی پاکستان ختم ہو گیا. مجھے صرف یہ بتا دیجیے ان لوگوں کا کتنا ٹائم رہ گیا دیکھیے کے اوپر یہ کنٹرول کر کے جو سب کچھ رکھا ہوا ہے
کسی مغربی فلاسفر نے کہا تھا کہ سب سے خوبصورت طریقہ ایک معاشرے کو طاقت بخشنے کا یہ ہے کہ آپ جنرل نالج پھیلا دیں اس میں. یو میک دا میسز اویئر آف واٹ از ہیپننگ. اور اس کے بعد دیکھیے ہم مثال آپ کو پاکستان بننے کی دیتے ہیں. کہا جاتا ہے کہ پاکستان قائد اعظم نے جمہوری طریقے سے بنایا ہے. مسلمانوں کی مسلم لیگ تھی, الیکشنز ہوتے ہیں, مسلمان جو ہیں پاکستان کے حق میں ووٹ دیتے ہیں. یہ جمہوری طریقہ ایک حد تک چلتا ہے, اس کے بعد ایک ڈائریکٹ ایکشن بھی کرنا پڑتا ہے. جب مسلمانوں نے الیکشن جتوا کے مسلم لیگ کا مینڈیٹ اپروو کر دیا کہ ہم پاکستان بنانا چاہتے ہیں, پاکستان کے ریزولوشن 1946 کے الیکشن ہوتے ہیں, اس کے بعد بھی انگریزوں نے انکار کر دیا کہ ہم ہندوستان کی تقسیم نہیں کریں گے. اور آپ اگر تاریخ اٹھا کے دیکھیے تو اس کے بعد قائد اعظم نے کہا نو فردر ڈیموکریسی, نو فردر جمہوریت, اب ہم سڑکوں پہ نکلیں گے, اب ڈائریکٹ ایکشن ہوگا. اور یہ تھریٹ تھا کہ جب لاکھوں مسلمان سڑکوں پہ نکل آئے, اینڈ دیٹ ٹیریفائڈ دا برٹش, ٹیریفائڈ دا کانگریس. انہوں نے کہا اچھا یار ہندوستان تقسیم کرو, ہم جا رہے ہیں. سو ان ایوری انوائرمنٹ پاکستان میں اللہ کے فضل سے جو اب اویئرنیس بلڈ ہو رہی ہے, جو اب نوجوان کنفرنٹ کر رہے ہیں, چیلنج کر رہے ہیں. مثال کے طور پہ کراچی میں رائٹس ہوتے ہیں اور 7,000 5,000 دکانیں جلائی جاتی ہیں, سینکڑوں گاڑیوں کو توڑا جاتا ہے, ایک آدمی اریسٹ نہیں ہوتا. اس کے باوجود میڈیا کا حال یہ ہے کہ میڈیا ہوسٹیج ہے پورے پاکستان میں, کہ جو وہاں کی ریسپانسبل جماعت ہے اس کے خلاف کسی کی جرت نہیں ہے کہ بات کر سکے. شرمناک بات ہے نا. اور لیکن اب نوجوان کوشچن کر رہے ہیں اس کو, ہاؤ ڈڈ دس ہیپن, یہ کیسے ہو گیا کہ ایک آدمی گرفتار بھی نہیں ہوا اس دن اور ہزاروں دکانیں جلائی جا رہی ہیں, جبکہ اتنی بڑی سیکورٹی ارینجمنٹ پورے شہر میں کیا گیا تھا. تو سی سی ٹی وی فوٹیجز میں باقاعدہ دکھایا جا رہا ہے کہ کیا کلوز اپ میں نظر آ رہی ہیں ان لوگوں کی جو یہ سارے رائٹس اور کتنے سکون سے کر رہے ہیں. دے نو کہ کوئی پولیس نہیں آئے گی, کوئی رینجرز نہیں آئیں گے, کوئی ان کو روکنے والا نہیں ہے. تو پوائنٹ از کہ تکلیف سے بات یہ ہے کہ اس ملک کا میڈیا بھی ہوسٹیج ہے, آزاد نہیں ہے. پہلے بیت اللہ محسوب تھا, اس کے خلاف کوئی میڈیا کی جرت نہیں تھی کہ بات کرے. مجھے یاد ہے کہ جب انہوں نے پاکستان آرڈننس فیکٹریز میں دھماکہ کیا تو ان کا جو اسپوکسمین تھا مولوی فقیر, اس کو اس طرح ریسپیکٹ دے رہا تھا میڈیا, 6 چینلز پہ بیک وقت میں موجود تھا, اور اس سے سوال اس طرح کیا جاتا تھا کہ مولوی فقیر صاحب ابھی آپ نے خود کو حملہ کر کے 40 مسلمان مار دیے, تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے. اینڈ ہی واز بینگ گیون فل ایئر ٹائم کہ وہ اپنی ساری پاکستان کے خلاف زہر اگلتا رہے. اینڈ میڈیا واز گیونگ ہم ریسپیکٹ انسٹیڈ آف چیلنجنگ ہم کہ تم بدبخت آدمی, تم نے اتنے بے گناہ مسلمان مار دیے اور پاکستان کے خلاف جنگ کی. یہی حال اس میڈیا کا ہے کہ جو کراچی میں جو ٹیررسٹ ایکٹس ہو رہے ہیں ان کے خلاف کسی کی ضرورت نہیں ہے کہ بات کر سکے. تو بات یہ ہے کہ آئی ڈو ناٹ ایکسپیکٹ دس میڈیا, نہ میں اس کے لیڈرز کو, نہ اس کے اندر کام کرنے والے لوگوں کو. ان لوگوں کا رول 4th پلر آف دا اسٹیٹ نہیں ہے. آئی بی ویری فیئر ہے, 5th کالم آف دی اینیمیز ہے. یہ 4th پلر آف دا اسٹیٹ نہیں ہے یہ, کیونکہ میڈیا کا خیال سے ایک ہی چھڑی سے آنکھ رہے ہیں زاہد صاحب. اس کے اندر نہیں. دیکھیے بھی میڈیا پہ بیٹھا ہوا صاحب, لیکن بات جاری رکھتے ہیں, ایک کال لے لیتے ہیں. میرا خیال لوگ پروگرام دیکھ رہے ہیں, بات کرنا پسند کریں گے. ہیلو السلام علیکم جی. ہیلو السلام علیکم جی. ہیلو اوکے جی, اوکے سوری, آپ بات جاری رکھیں. لیکن آف کورس ان میڈیا دیر از ایکسپشن آلسو, کیونکہ اب یہ تو نہیں ہے کہ پاکستان کا اگر کہا جاتا ہے کہ پولیس کا ادارہ ایک کرپٹ ادارہ ہے تو پولیس کا سارے افسر سارے جوان تو کرپٹ نہیں ہے. ایکسپشن ہمیشہ ہیں. وین وی ٹاک آف اے جنرل اسٹیٹمنٹ ہم دیتے ہیں تو اس میں ہمیشہ ایکسپشن اپنی جگہ پہ ہوتے ہیں. پاکستانی میڈیا میں بہت پیٹریوٹک ایلیمنٹس ہیں. آخر اللہ کے فضل سے اگر پاکستان کا کوئی دفاع کیا جا رہا ہے میڈیا میں, لیکن یہ آٹے میں نمک کے برابر ہے. جو میجورٹی میڈیا ہے جو پیٹریوٹک بھی ہے مگر اس کے پاس سینس آف ڈائریکشن نہیں ہے, کنفیوزڈ ہے وہ. اور بعض تو ڈیلیبریٹ ایجنڈا پہ کام کر رہے ہیں, انویسٹمنٹ سے فنڈنگ آئی ہوئی ہے, ان کا تو کام ہی بیڑا گرک کرنا ہے اس قوم کا. صاحب آپ نے جی فہیم, میرا خیال ہے وہی صاحب ہیں پھر دوبارہ. ہیلو السلام علیکم جی. ہیلو السلام علیکم جی. جی آپ کی آواز نہیں آ رہی, سوری جی. آپ نے دوبارہ بھی کال کی, وی آر ویری سوری جی. میں تھوڑا سا بات کرنا چاہوں گا میڈیا کے حوالے سے جو کہ بات ہو رہی ہے. آپ کو ہم نے کافی دفعہ پروگرامز کرتے ہوئے سنا ہے انڈیا کی اسٹریٹجیز کے بارے میں, اور انڈیا کا جو بھی وہ جن ایکٹیویٹیز میں اپنے آپ کو مصروف رکھتا ہے ہمارے حوالے سے, اس کے بارے میں آپ کافی بات کرتے رہتے ہیں. لیکن اور پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ مطلب تاریخ میں جب پاکستان بنا تھا تو اس میں ہمارے سینئر لیڈرز نے یہ بات کی تھی کہ وی وڈ لائک ٹو کیپ ویری گڈ ریلیشن شپ ود انڈیا, وچ ڈنٹ ہیپن انفارچونیٹلی. آج ہمارے بڑے سینئر میڈیا کے لوگ انڈیا کے میڈیا کے لوگوں کے ساتھ مل کے ایک امن کی آشا پھیلا رہے ہیں, مطلب ایک کوشش کر رہے ہیں, ایک ایفرٹ چل رہی ہے. تو اس کانٹیکسٹ میں جو کانٹیکسٹ اس کا آج کل انڈیا کے حوالے سے ذکر کرتے ہیں, اور اس کے علاوہ جو ہمارے مطلب ایک امن کا